الحمد للہ رب العالمین۔ الف لام کی کافی بحث ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب دیکھیں حمد۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ تو تعریف کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حمد کا، ایک شکر کا اور ایک مدح کا۔ تو حمد کا لغوی معنی تو تعریف کرنا ہے، اس کا اصطلاحی معنی اور اس کے ساتھ شکر اور مدح کا اصطلاحی معنی بھی سمجھ لیجئے گا۔ ویسے سب کا معنی تعریف کرنا، تعظیم، عظمت بیان کرنا۔ تو حمد جو ہوتا ہے یہ کسی کے اختیار میں جو خوبی ہو، اس کے اختیار والی خوبی کو دیکھتے ہوئے زبان سے اس کی تعریف کرنا، عظمت تعظیم کے ارادے سے، اور یہ چیز وہاں سامنے رہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس نے تعریف کرنے والے کو کچھ دیا، کوئی اس پہ احسان کیا، اسے کوئی نعمت دی یا نہیں۔ تو نعمت دی ہو یا نہ دی ہو، دونوں صورتوں میں اس کی اختیاری خوبی کو دیکھ کر اس کی تعظیم کر کے اعتبار سے تعریف کرنا، یہ اور زبان سے کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے۔ تو آپ اس کو یوں کہیں، اختیاری خوبی پر تعریف صرف زبان سے جو ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ کسی نعمت یا احسان کے بدلے میں ہو، تو ایسی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ آگے شکر کا لفظ جو ہے، شکر اس تعریف کو کہتے ہیں یا اس فعل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جو کسی کے نعمت اور احسان، نعمت دینے والے منعم اور احسان کرنے والے محسن کی تعظیم کے اعتبار سے جو ہے فعل سر انجام دے، تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ حمد زبان سے ہوتی ہے، شکر جو ہے یہ چاہے زبان سے ہو چاہے دل سے ہو، یعنی دل کا میلان جھکاؤ بتا رہا ہو کہ وہ اس کی عزت کر رہا ہے، یا جسم کے باقی اعضاء سر ہاتھ وغیرہ سے مؤدبانہ انداز جس کو کہتے ہیں، باادب انداز۔ تو شکر جو ہے وہ زبان، دل یا باقی دوسرے اعضاء سے کسی تحفے، انعام، احسان کے بدلے میں جو تعریف ہو، جو ادب ظاہر ہو رہا ہو، اسے شکر کہتے ہیں۔ تو اس کو آپ یوں کہیں کہ شکر زبان کی طرح دل اور دوسرے جسم کے اعضاء سے تعظیم میں ہوتا ہے، اور شکر ہوتا بھی کسی نعمت اور احسان اور اکرام کے بدلے میں ہے۔ آگے دیکھیں مدح۔ مدح جو ہے یہ زبان سے ہوتی ہے حمد کی طرح۔ حمد میں یہ تھا کہ جو حمد ہوتی ہے وہ کسی کے اختیار والی خوبی، یعنی اس نے خود اس خوبی کو انجام دیا، وہ اس خوبی کا اختیار رکھتا ہے، تو اختیاری خوبی کے بدلے میں زبان سے کسی کی تعریف کرنا وہ حمد کہلاتا ہے۔ مدح جو ہوتی ہے یہ عام ہے حمد سے، کسی کی اچھائی کو دیکھنا، خوبی کو دیکھنا، چاہے وہ اس کے اپنے اختیار میں ہو یا اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو۔ جیسے موتی کی تعریف کر دینا، حالانکہ موتی کی تعریف جو خوبی ہے وہ اس کی اختیاری نہیں ہے، اس کو تو وہ خوبصورتی اللہ نے دی ہے۔ تو حمد میں اختیاری خوبی پر تعریف ہوتی ہے اور ہوتی زبان سے ہے، مدح میں بھی زبان سے تعریف ہوتی ہے مگر اختیاری اور غیر اختیاری دونوں خوبیوں پر۔ تو مدح عام ہے اور حمد خاص ہے۔ بہرحال ان سب کا معنی تعظیم، تعریف ہوتا ہے۔ باقی جو فرق بتلایا علماء نے، جو فرق لکھے ہیں اسے بھی یاد کر لیں۔ آگے دیکھیں للہ لام جا رہا ہے اختصاص کے لیے، یعنی خاص ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، خاص طور پر، خاص لام اختصاص کا جا رہا۔
اس کے بعد لفظ اللہ ہے، اس پر ہم نے بحث بسم اللہ کے اندر کی تھی کہ لفظ اللہ یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ باقی جتنے نام بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے صفاتی ہیں۔ اصل نام جو ہے وہ ذاتی نام اللہ ہے۔ ذاتی نام یا اصل نام اللہ ہے۔ ذاتی اصل نام کو ہی ذاتی نام کہتے ہیں۔ بعد میں باقی چیزیں کسی کام کی وجہ سے ساتھ لگ جاتی ہیں، باقی نام جیسے حافظ، قاری، مولوی، مفتی، مستری، ڈاکٹر، حکیم وغیرہ، تو وہ اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں، صفتی نام ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بھی اسی طرح باقی جتنے نام بھی ہیں وہ صفاتی ہیں۔ لفظ اللہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اصلی نام ہے۔ اللہ اکبر۔ لفظ اللہ صرف خدا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، اس لیے نہ اس کا تثنیہ آتا ہے نہ جمع آتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر خوبی سے مالا مال ہے اور ہر عیب سے بالکل مکمل طور پہ پاک ذات ہے، جس سے پوری دنیا قائم ہے، وہ ذات اللہ کہلاتی ہے۔ آگے دیکھیں، رب العالمین، رب جو ہے یہ رب اسم فاعل کا صیغہ ہے، اصل میں ہے راببن۔ راببن تھا، دو با اکٹھی تھی ایک جنس کی، تو ان کو ادغام کیا صرف کے قاعدے کے تحت، تو وہ ہو گیا رابن۔ تو رابن، الف بھی ساکن ہے، آگے با بھی شد کی وجہ سے وہ ساکن ہو گئی، تو التقاء ساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا تو ربن ہو گیا۔ تو ربن کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، درجہ بدرجہ تربیت کرنے والا، درجہ بدرجہ حد کمال تک پہنچانے والا۔ تو یہ ہم نے اسم فاعل کہا، بعض نے اس کو صفت مشبہ بھی کہا۔ صفت مشبہ کے اوزان میں، وزنوں میں یہ وزن ربن کا پایا جاتا ہے، تو صفت مشبہ بھی کہہ سکتے ہیں، پھر جو ہے یہ تعلیل صرفی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ مصدر ہے بمعنی پرورش کرنا، پھر مبالغہ کے طور پر اس مصدر کو اللہ کے لیے بولا گیا۔ تو یہ رب کا لفظ جب بغیر اضافت کے ہوگا تو پھر یہ اللہ کے لیے بولا جائے گا۔ ہاں، اس کے ساتھ آگے مضاف الیہ لگا کر کسی دوسرے کے لیے بولا جا سکتا ہے، جیسے رب الدار، گھر کا مالک وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد العالمین کا لفظ ہے، تو العالمین میں الف لام جو ہے یہ استغراقی ہے، یعنی عالم کا ہر فرد کا وہ رب ہے۔ عالم کا معنی، یہ عالمین جو عالم کی جمع ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا، جس کے ذریعے دوسرے کی پہچان ہو، یعنی دنیا کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور عالم سے مراد مخلوق بھی لے سکتے ہیں الگ الگ، اس لیے جمع کا صیغہ لائے۔ تو معلومات کے مطابق بعض نے کہا 40,000 عالم ہیں، بعض نے کہا کہ 80,000 ہیں، یا پھر جیسے عام طور پہ سب مراد لے لیتے ہیں عام، وہ یہ کہ اس سے مراد ہے تو یہی عالم، لیکن اسی عالم میں الگ الگ چیزیں، الگ الگ مخلوق کو الگ الگ عالم کہا گیا۔ فرشتوں کا ایک عالم ہے، جنات کا دوسرا عالم ہے، بکریوں کا تیسرا ہے، کبوتروں کا چوتھا ہے، چونٹیوں کا پانچواں ہے، حشرات کا، ساری چیزوں کا الگ الگ دیکھیں گے، الگ الگ مخلوق، الگ الگ عالم مراد لے لی گئی ہے۔ یا پھر معرف القرآن میں جیسے لکھا ہے کہ یہ عالم جس میں ہم ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے اور سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں دوسرے عالم بنا رکھے ہوں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں جن کا پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھی عالم سے مراد ہے ان سب کا وہ پروردگار ہے، وہ پالنہار ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے، ان عالم میں ہر چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ عالم کے اصل معنی وہ چیز جس کے ذریعے سے دوسرے کی علامت ہو، وہ چیز جو دوسرے کے لیے علامت ہو، وہ چیز جو دوسرے کے لیے پہچان ہو، اس سے دوسری چیز کا علم ہو جائے۔ جب ہم ہوا کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں، دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے علاوہ باقی ساری مخلوق کی نظام کو عالم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عالم سے ذہن میں عالم بنانے والے کی علامت و پہچان ملتی ہے۔
مخلوق سے خالق سمجھ میں آتا ہے، مخلوق کو دیکھیں خالق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ عالم کی بہت سی قسمیں ہیں، ہر ایک قسم کو دیکھیں تو بنانے والے کی پہچان ہوگی، جیسے عالم سماوات، عالم ارض، عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ وغیرہ وغیرہ، مختلف انواع کو مختلف عالم کہہ دیے۔ تو جمع کا صیغہ استعمال کیا عالم کی اقسام کو بتلانے کے لیے۔ آگے دیکھیں والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام جو ہے متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ تو العاقبہ میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے۔ عہد خارجی کا مطلب خارج کی دنیا میں، ذہن سے باہر کی دنیا میں متعین ہے۔ تو ذہن سے باہر کی دنیا میں جو متعین ہے انجام، وہ اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ نے متعین کر دیا نا، جو اچھے کام کریں گے متقی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، ان کا اچھا خاتمہ ہوگا، وہ قابل تعریف لوگ ہیں۔ تو عہد خارجی ہے، اس سے مخصوص عاقبت، مخصوص نتیجہ، انجام مراد ہے، یعنی وہ جنت۔ ورنہ خالی عاقبہ مراد لیں، خالی انجام لیں تو وہ تو کافروں کے لیے بھی ہے، لیکن ان کے لیے پھر جو ہے وہ جہنم والا انجام ہے۔ تو انجام میں دونوں آتے ہیں، لیکن یہاں پہ عہد خارجی والا ہے، اور عہد خارجی میں حسن العاقبہ ہے، تو یہاں پہ الف لام عہد خارجی کا ہے۔ للمتقین، یہ متقی کی جمع سالم ہے۔ متقی کا معنی ہوتا ہے خدا سے ڈرنے والا، پرہیزگار، بچنے والا، جو خدا ترس ہو۔ تو مطلب یہ ہوا اچھا انجام ہوگا، یعنی جنت میں وہی جائے گا جو خدا ترس ہوگا، خدا ترسی میں جنت کے کام کرے گا۔ تو اب اس طرح ہوا کہ العاقبہ پہ جب عہد خارجی کا ہم نے الف لام مان لیا تو وہاں پہ مضاف محذوف نکال لیں، خیر یا حسن، یا پھر جو ہے آخر میں المحمودۃ صفت محذوف مان لیں، تو انجام اچھا، ویسے صرف لفظ انجام کا ہے، تو عہد خارج میں متقیوں کا انجام اچھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یہ متعین ہو چکا ہے، تو اس لیے عہد خارج میں وہ جو چیز متعین ہے اسے ہی سمجھیں۔ تو بہرحال جو لوگ متقی ہیں، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا انجام اچھا ہوگا۔ اللہ ہمارے بھی چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارا انجام بھی اچھا فرمائے۔ آگے ہے والصلاۃ علی رسولہ، اور صلاۃ ہو، تو صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، واو اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور دوسری طرح بھی لکھا جاتا ہے، واو کو ہٹا کے کھڑی زبر کو ہٹا کے یہاں پہ لام کے ساتھ الف لگا دیں، صلاۃن، اور واو لگا کے پھر لکھ دیں صلاۃن، دونوں طرح ٹھیک ہے، الف کے ساتھ بھی اور واو کے ساتھ بھی صحیح ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے رحمت اور درود۔ درود یہ درد سے ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ فارسی میں درد کے جہاں بہت سے معنی آتے ہیں، وہاں پر درد کا ایک معنی رحم، ترس، ہمدردی کے بھی آتے ہیں، تو یہاں پہ یہی ہے، رحم، ترس، ہمدردی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ تمہیں اس پر بڑا درد ہو رہا ہے، مطلب تمہیں اس پہ بہت ترس آ رہا ہے، بہت رحم آ رہا ہے، تو درد مندی کا لفظ درود درد مندی کے معنی میں رحم دلی، غم گساری، ہمدردی وغیرہ، ترس کھانے۔ اور یہ صلاۃ کا لفظ قرآن مجید میں احادیث میں بہت سی جگہ پہ آیا ہے، تو اس کے معنی بھی مختلف جگہوں کی وجہ سے مختلف ہیں، موقع کے مقام کے مطابق الگ الگ معنی مراد ہوتے ہیں۔ تو جب صلاۃ کا ذکر اللہ کے ساتھ ہوگا تو اس سے مراد رحمت بھیجنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم اور کرم، ہمدردی کرنا ہوگا۔ صلاۃ کا لفظ جب فرشتوں کی طرف سے ہوگا تو فرشتوں کا دعا کرنا، استغفار کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرنا، دعائے مغفرت کرنا، درجات کی بلندی کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔
اور جب بندوں کے لیے ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ بندے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب یہی رحمت کا لفظ باقی چیزوں کے لیے ہوگا، چرند پرند کے لیے، تو ان سے مراد یہ ہوگا کہ وہ صلات کرتے ہیں، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو لفظ صلات زیادہ تر ان چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہو تو رحمت، فرشتوں کا ہو تو استغفار، بندوں کی طرف سے ہو تو دعا، اور باقی مخلوقات کی طرف سے ہو تو تسبیح۔ تو یہ صلات ان چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مصنف نے جو ہے حمد کے بعد صلات کا ذکر کیا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی صلات کا حکم دیا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام بھیجو۔ تو اللہ کی صلات اپنے نبی پر یہ ہے کہ اس کا رحم و کرم اور اللہ کی عنایت اور اللہ کی مہربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔ اور فرشتے بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے خود تو رحم اور مہربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا خالق تو اللہ ہے۔ ہاں، وہ دعا کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور مومنین کے حق میں بھی۔ مثلاً یوں کہیں کہ وہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر اور مومنین پر۔ تو فرشتوں کی صلات سے مراد کیا ہوگا؟ استغفار اور دعا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں۔ یعنی وہ کہتے ہیں اللہ ہماری طرف سے نبی پر رحمت اور کرم نازل فرما۔ بندوں کی صلات سے مراد بھی یہی ہے کہ بندے جب اپنے نبی کے حق میں صلات پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے رحم و کرم کی فریاد اور دعا کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہا باقی مخلوق کا صلات، تو باقی مخلوق کی صلات سے مراد ان کی اپنی تسبیح ہے جو وہ اللہ کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب یہ دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت عظمت والا بن جاتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلام بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، مطلب یہ ہوا آپ کی مدح اور ثنا فرشتوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا میں یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج دیا، خاتم النبیین بنا دیا۔ اکثر مواقع پر اذان، اقامت وغیرہ میں، تشہد میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شامل کر دیا، آپ کو بہت اعلیٰ مقام دیا، بہت اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو دنیا بھر میں پھیلا دیا، غالب کر دیا، آپ کی شریعت پر قیامت تک عمل جاری رہے گا۔ آپ کی شریعت کی حفاظت کا خود ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ آخرت میں آپ کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کو مقام جو ہے تمام خلائق سے بلند نصیب ہوگا۔ جس وقت کسی پیغمبر اور فرشتے کو شفاعت کرنے کی توفیق ہمت نہ ہوگی، آپ کو مقام شفاعت ملے گا، جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ خدا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ وہ جو ہم پہلے باتیں کر رہے ہیں وہ صلات کے چار معنی کو سمجھنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان چار باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلات کیا ہے کہ اللہ کی ہمدردی اور عنایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔ فرشتوں کی ہمدردی آپ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ آپ کے حق میں دعا، درجات کی بلندی کی، مقام محمود کی اور استغفار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استغفار پڑھا کرتے تھے، ویسے تو گناہوں سے پاک ہیں لیکن پھر بھی، اور درجات کے بلند ہونے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور مومنین کی ہمدردی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہے کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ بہرحال صلات اور درود کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مقام کو واضح کر دیا، بلند کر دیا،
امتیوں کو حکم دے دیا صلات اور درود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ہمدردی دکھاتے رہو، اور اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان ہونے کی ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر احسانات ہیں، اس دعا کرنے سے ان کی کچھ نہ کچھ تلافی ہوتی رہے۔ آگے ہے وآلہ، تو آل سے مراد اہل ہے۔ اہل کا معنی کنبہ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ، یا پھر آل سے مراد بعض کے نزدیک کہ تمام مومن متقی آدمی جو آپ پر ایمان لائے وہ سب آل میں داخل ہیں، تو مومن مراد ہیں آل سے۔ اول کنبہ جو ہے وہ تو نسبی ہے، آپ کا گھرانہ ہے، اور دوسرا جو کنبہ ہے ایمان لانے والا وہ ایمانی کنبہ ہے۔ تو یہاں پہ کوئی سا بھی مراد لے لیں، بہتر یہ ہے کہ دوسرا مراد لے لیں، اس میں نسبی بھی خود بخود آ جائے گا اور جو ہے ایمانی کنبہ بھی شامل ہو جائے گا۔ پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے درجہ میں، کنبے کے درجہ میں آ جائے گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلی کلو مؤمن تقی، میری آل ہر مومن متقی ہے۔ تو پھر آل کا مصداق بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، ازواج مطہرات، امہات المومنین، داماد، خادم اور ہر تابع دار متقی پرہیزگار آدمی ہے۔ اور اصحاب یہ جمع ہے صاحب کی، تو صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی۔ بعض نے کہا صاحب کی جمع ہے۔ بہرحال صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت پر اس کی وفات ہوئی ہو، تو ان سب پر نازل ہو درود، رحمت، اللہ کی ہمدردی، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی مہربانیاں ان سب پر نازل ہوں۔ آگے دیکھیں اما بعدو، بہرحال حمد و صلات کے بعد، حمد و صلات بریکٹ میں آ جائے گا، اما کا معنی بہرحال، بریکٹ میں حمد و صلات، اور بعدو کا معنی بعد، حمد و صلات کے بعد۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتیں، ترقیاں، مغفرت اور اپنی محبت، اپنی رضا نصیب فرمائے ہم سب کو، آمین۔